آپ کے سامنے گزشتہ 1-2 ماہ سے معاشرے کے اندر سودی نظام اور سودی بینکاری اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سارے کے سارے میں آپ کے خطبات کے دوسرے خطبہ جمعہ میں رکھتا رہا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلامی ملک، اسلامی ریاست، آئین کے آرٹیکل 35 قرارداد مقاصد کے باوجود بھی ہمیں دوبارہ عدالتوں سے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ جی سود حرام ہے، یہ کوئی عدالت سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہہ دی، پھر بھی عدالتوں سے اسلامی جماعتوں نے ایک تحریک چلائی، 30 سال سٹرگل محنت کی، فیصلہ پھر اسلامی جماعتوں کے یعنی سود کے حرمت کے اوپر آ گیا۔ اب جب سود کی حرمت کے اوپر یہ فیصلہ آ گیا تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی 1992 میں اس کے خلاف سٹے لیا بڑے میاں صاحب نے، آج اللہ رب العزت نے ان کے بھائی کو یہ موقع دیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہوتا حکومت عطا کرنا؟ یہ اللہ کے بے پایاں احسانات میں سے ایک احسان بھی ہوتا ہے، اگرچہ آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن احسان بھی ہوتا ہے۔ آج چھوٹے بھائی کے پاس موقع تھا کہ اس ساری کی سارے امر کے اوپر، اس ساری کی ساری غلطی کے اوپر، اس سنگین نوعیت کے گناہ کے اوپر قلم پھیر کر وہ اپنے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کروا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ حاکم بننے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، حاکم بننے سے پہلے اسلام، شریعت اور دین سب یاد ہوتا ہے، حاکم بنتے ہی نیشنل بینک آف پاکستان بھی ان 4 بینکوں کے ساتھ پٹیشن میں شامل ہو گیا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے خلاف سٹے لیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب توجیہات پیش کرنا شروع کی، جی اسٹیٹ بینک ہی بک گیا تھا، جی اسٹیٹ بینک پاکستان کے تابع ہی نہیں رہا۔ یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں، اسٹیٹ بینک بھی ریاست کے ماتحت ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کو چھوڑے تو نیشنل بینک آف پاکستان تو پاکستان کا نمائندہ بینک ہے، اس نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے۔ سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا ان سارے کے سارے بینکوں نے سٹے لے لیا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، دل سے بتائیے، اسلام ایک کلمہ گو تو ہم سارے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہمیشہ غالب آئے گا، جنگ میں ہمیشہ اللہ اور رسول ہی کی فتح ہوگی۔ تو کیا پورا پاکستان جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے ارادے سے نکل پڑا ہے، اور یہ جو بینک ہے، نیشنل بینک، مسلم کمرشل بینک، HBL، UBL، یہ سارے اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں، جن جن کے اکاؤنٹس ان میں موجود ہیں نکال لیں۔ لیکن جب ہم یہ بات یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا، اللہ کی قسم یہ نہ سمجھنا کہ باقی بینک جائز ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن ان بینکوں نے صفحے اول میں رسول اللہ اور اللہ کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بینک خاموش ہیں، بینک وہ بھی سودی ہیں، حرام کام وہاں پہ بھی ہے۔ تمام عوام کو یک زبان ہو کر ان حوالوں سے اپنی تمام کے تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنس بھی پھیلانی چاہیے، ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔